الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضور رحمت للعالمین پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ پروفیسر ریاض محمود صاحب، پروفیسر شفیع اللہ کے صاحب، جناب مدثر صاحب مدیر روزنامہ، پروفیسر سید سجاد صاحب، پروفیسر شفیع اللہ صاحب، ڈاکٹر شبینہ طلعت، ڈاکٹر محمد داؤد محسن، شری منجوناتھ جی، ڈاکٹر شبینہ طلعت و دیگر حاضرین اجلاس، سامعین و سامعات، محبان اردو، شیدائیان اردو زبان و ادب، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے دل کی اتہ گہرائیوں سے میری جانب سے کرناٹکا اردو اکیڈمی کے جملہ ارکان، اسٹاف، رجسٹرار اور پرٹیکولرلی ہمارے قائد سیاست الحاج BZ ضمیر احمد صاحب، آنریبل منسٹر فار مائنارٹیز افیئرس، اوقاف، ہاؤسنگ کی جانب سے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اکیڈمی کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مخصوص تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ لوگوں کا ایک سرکل، ایک گروہ جو کسی علم و تعلیم کے مقصد سے کام کرتا ہے۔ اردو ادبا، اردو شعراء ہی تک بہت حد تک یہ اکیڈمی محدود و مخصوص رہی۔ مجھ سے پہلے تمام چیئرمین حضرات نے اپنی اپنی بساط سے زیادہ اردو اکیڈمی کے فروغ کے لیے کام کیا ہے، اور انہی کی فہرست میں ایک نام ہمارے سامنے یہاں پر حافظ امجد حسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اردو اکیڈمی سب کے لیے ہے، ہر اردو بولنے والا، اردو لکھنے والا، اردو پڑھنے والا اردو اکیڈمی سے وابستہ ہو جائے اور اردو اکیڈمی سے اپنے روابط مستحکم کرے۔ اس بات کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں بارآور فرمائے۔ صاف آئے گی نظر سانع عالم کی جھلک، صاف آئے گی نظر سانع عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینے فطرت کے سوا، تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں پیدا دفتر، ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا۔ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں زمیں ان کی فلک ان کا، مکان و لا مکان ان کا، زمیں ان کی فلک ان کا، مکان و لا مکان ان کا، وہ محبوب الہی ہیں نہیں قبضہ کہاں ان کا۔ کلام حق کلام ان کا، کلام شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کرنا ہے جو سر مار کے زیست تو سن لو، کرنا ہے جو زیست مار کے، کرنا ہے جو سر مار کے زیست تو سن لے، بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا۔ اور بھارت کی بلندی کا نشان ہے اردو، اس دیش میں صدیوں سے جوان ہے اردو۔ کشمیر سے مدراس تلک اس کی ضیا، اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہاں ہے اردو۔ خواتین و حضرات، دو کلمات آئے ہیں، ایک جملہ ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ابھی قاری صاحب نے ابتدا میں پڑھا، خلق الانسان علمہ البیان۔ میں بتانا چاہوں گا، علم وہ نہیں ہے جو ہم نے سیکھا ہے، علم وہ ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ ٹاٹ دا مین ایون کو الٹا بھی تو نادان ہی رہا۔ اور علم سے آدمی کی پہچان نہیں ہوتی ہے، ادب سے پہچان ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا مگر وہ ادب سے محروم تھا، وہ ادب سے محروم تھا۔ دل اگر صاف نہیں ہے، دل اگر پاک نہیں ہے تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اور علم سے آدمی کی شناخت نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا اخلاق و ادب سے شناخت ہوتی ہے۔
بہت سارے لوگ زندگی بھر کتابیں پڑھتے ہیں مگر سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کی توہین کرنا۔ مجھ سے میری نگاہ کی قیمت نہ پوچھیے، دیکھا نہیں کسی کو حقارت سے آج تک۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو صاحب زبان و بیان بنایا، صاحب قلم و کرتاس بنایا، صاحب زبان و بیان بنایا تھا۔ آپ یہاں تشریف فرمائیں، یہ بزرگ یہاں پہ تشریف فرمائیں، صاحب زبان و بیان بنایا، صاحب قلم و کرتاس بنایا تو کرناٹکا اردو اکیڈمی عالم وجود میں آئی۔ اللہ نے انسان کو صاحب فہم و ذکا بنایا۔ یہی امتیاز ہے انسان کا دیگر مخلوقات سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، فہم دیا، ادراک دیا، قوت گویائی دیا، قوت نطق دیا۔ یہ خصوصیت جناب انسان کی ہے۔ سمٹے تو بس ایک مشت خاک ہے یہ انسان، پھیلے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دیا ہے، منہ دیا، منہ میں زبان دیا، زبان میں پھر الفاظ پیدا کیے تاکہ ہم اپنے ما فی الضمیر کو ادا کر سکیں۔ یہ شعرا اپنے غزل کے ذریعے، اپنے منظوم کلام کے ذریعے، اپنی نثر نگاری کے ذریعے، اپنی افسانہ نویسی کے ذریعے، مدیر حضرات اپنی صحافت کے ذریعے، شعرا اپنے شعر و شاعری کے ذریعے، خطیب اپنی خطابت کے ذریعے زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پر بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بڑا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہ دیا، منہ میں زبان دیا، زبان میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ پیدا کیے۔ اور الفاظ بھی بڑے کمال کی چیز ہے، ابھی آپ افسانہ نویسوں سے سنیں گے، الفاظ بھی بڑے کمال کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ الفاظ یہ ہیں جو انسان کو ہنسا دیتے ہیں، یہ الفاظ یہ جو انسان کو رلا دیتے ہیں، یہ الفاظ یہ ہیں جو رونے والے کو ہنساتے ہیں، ہنسنے والے کو رلا دیتے ہیں، یہ الفاظ یہ ہیں جو آدمی کو خاموش کرا دیتے ہیں، یہ الفاظ ہی ہیں جو انسان کو گویا بناتے ہیں، یہ الفاظ ہی ہیں جو ہمارے دل کو چیر دیتے ہیں، اور یہ الفاظ ہی ہیں جو ہمارے دل کو جیت لیتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کا کمال ہے، اس لیے بولیے مگر احتیاط کے ساتھ، لکھیے مگر احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اب کیا ہو گیا ہے کہ جناب قلم ہے ہاتھ میں خنجر کی کیا ضرورت ہے؟ قلم ہے ہاتھ میں خنجر کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھا لکھا ہوں، سلیقے سے قتل کرتا ہوں۔ کچھ اردو کے مدیر حضرات اردو اکیڈمی کی مخالفت کر رہے ہیں، افسوس ہے، افسوس ہے، شرم آنی چاہیے۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی مخالفت آپ کر رہے ہیں، یہ اردو کا ادارہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کام نہیں ہوا ہوگا، لیکن آپ ادارے کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ سرکار کا ادارہ ہے، سرکار کا ادارہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زبان دیا ہے، یہ اس کا بڑا کرم، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ تو اس لیے بولیے احتیاط کے ساتھ، لکھیے احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ بولیے سوچ سمجھ کر بولیے، بولیے بہت سوچ سمجھ کر بولیے، کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے نکلا ہوا جملہ، لفظ پھر واپس نہیں آتے، واپس نہیں آتے۔ Your words can hurt and heal you. Think before you speak. بولنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر بولیے۔ مجھے فاتح خیبر داماد پیمبر حضرت علی شیر خدا کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ جب انسان کی عقل پختہ ہوتی ہے تو اس کا کلام مختصر ہو جاتا ہے، اس کی زبان مختصر ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم، پاک دل و پاک باز، اور بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہوں گی تو تم دنیا سے محبت کرو گے۔ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تمہاری آنکھیں خوبصورت ہوں گی تو تم دنیا سے محبت کرو گے، مگر تمہاری زبان اگر خوبصورت ہوگی تو دنیا تم سے محبت کرے گی، دنیا تم سے محبت کرے گی۔ تو زبان ہو یا قلم، بڑے احتیاط سے چلانے کی ضرورت ہے۔
مجھے بڑا افسوس ہوا، گلبرگہ کے ایک اردو کے مدیر نے ریسنٹلی ابھی شاید کل ہی یہ اردو اکیڈمی کے بارے میں لکھا. بہت افسوس کی بات ہے. میں یہی کہوں گا کہ اللہ انہیں ہدایت دے. اللہ کا شکر ہے کہ مدیر احمد صاحب مدثر صاحب پر بیٹھے ہیں، اردو کے خیر خواہ ہیں، لکھتے پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. ہماری اکیڈمی کے حوالے سے بھی یہ بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں. ہمیں خوشی کی بات ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ اردو اکیڈمی تشریف لائیے. ہم تمام اردو کے مدیران سے گزارش کریں گے کہ آپ اکیڈمی میں آئیے. یو کم ٹو دا اکیڈمی اینڈ سٹ along with us on our negotiation table and let you know the action plan, let you know the budget, let you know our activities. آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھیے، ہمارا بجٹ دیکھیے، ہمارا ایکشن پلان دیکھیے، ہماری کارکردگی دیکھیے. ہم پابند ہیں گورنمنٹ کے دیے ہوئے ایکشن پلان کے. عملی منصوبہ جو گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے پابند ہیں. ہم اس کے تناظر میں آپ کی گزارش بھی قبول کریں گے، آپ کا معروضہ بھی قبول کریں گے، آپ کی درخواست بھی قبول کریں گے. اور اگر ایکشن پلان کے تناظر میں آپ کی درخواست نہیں ہے ہم غور کریں گے، آئندہ کے لیے سوچیں گے، آئندہ کے لیے ہم سوچیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہماری زبان خوبصورت ہوگی تو دنیا والے ہم سے محبت کریں گے. اور ایک بات، یہاں چونکہ طالبات بیٹھی ہیں، آپ طالبات یہاں پر بیٹھی ہیں، اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں، اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے خیالات کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہارے خیالات الفاظ بن جاتے ہیں. تم اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ تمہارے الفاظ اعمال بن جاتے ہیں. تم اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ وہی اعمال تمہارے کردار بن جاتے ہیں. تم اپنے کردار کی حفاظت کرو، کردار ہی تمہاری شناخت، تمہاری پہچان بن جاتی ہے. کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے. میں اس موقع پر آپ تمام ذمہ داروں کی موجودگی میں، سابق چیئرمین بھی آپ بیٹھے ہیں، میرے دوست ڈاکٹر داؤد محسن بیٹھے ہیں، پرنسپل حضرات بیٹھے ہیں سابق و موجودہ، اور یہاں صاحب قلم بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کرناٹکا اردو اکیڈمی کیا کر رہی ہے. کرناٹکا اردو اکیڈمی کا بجٹ کیا ہے. میں اپنے ساتھ یہ فائل لے کر چلتا ہوں، ڈیٹیل سناؤں گا، ٹائم نہیں ہے، میں اپنے مہمانوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہماری اکیڈمی میں آئیں اور آپ دیکھیں کہ تصریف و تالیف کے میدان میں ہم نے کتنی کتابوں کا انتخاب کیا ہے جو پبلیکیشن کے مرحلے سے گزرنے والی ہے. کتنے ایسے ادیب و شاعر ہیں جن کو ہم ایوارڈ دینے کے لیے منتخب کیا ہے. کتنے ہم نے مشاعرے پورے اسٹیٹ میں کنڈکٹ کیے ہیں، کتنے سیمینار کنڈکٹ کیے ہیں، کتنے ڈرامہ اردو کنڈکٹ کیے ہیں. اور ہمارے کتنے NGOs ہیں جو اردو اکیڈمی میں آتے ہیں، ہم سے مالی تعاون لیتے ہیں، ہم ان کا تعاون کرتے ہیں. اور ہم نے طلبہ طالبات کے لیے لرن اردو ان 30 days کا کورس شروع کیا ہے. اور اردو طلبہ طالبات جو SSLC میں 100 کو 100 مارکس لے چکے ہیں، ہم نے ان کو اعزاز دیا لاسٹ ایئر 2025 24 اور 25 کے دوران، اور سال 2025-26 کے دوران بھی ہم تقریباً 419 طلبہ و طالبات پورے اسٹیٹ سے ان کو ہم اعزاز دینے والے ہیں. اور ابھی محترم جناب مدثر صاحب نے، ہمارے دوست کرم فرما نے درخواست کی کہ سر PG میں کوئمبٹور یونیورسٹی میں جو طالبات اور طلبہ اردو سبجیکٹ لے کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی فیس کے لیے بھی کچھ انتظام کیا جائے. میں ان کی اطلاع میں بات دینا چاہتا ہوں اور آپ تمام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسے اسٹینڈنگ کمیٹی میں رکھا ہے، وہ زیر غور ہے. ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی کام کریں گے. ہم چاہیں گے کہ تعلیم کے میدان میں اردو سبجیکٹ لے کر جو بھی طالبہ یا طالب علم پڑھ رہے ہیں کسی بھی کالج میں، یونیورسٹی میں، ہائی اسکول میں، ہم کوشش کریں گے کیونکہ ہمارا بجٹ چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ہمارا بجٹ ہے. جسٹ 2 crore we have the budget. But this year, during our last few budget committee meetings, I myself had demanded from the government of Karnataka to increase our budget. ہم نے گزارش کی ہے کہ ہمارے بجٹ کو بڑھایا جائے. ہم ایک ہائر لرننگ اردو سینٹر اسٹیٹ میں قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہندوستان کا آئین ہے اس کے بنانے والوں میں ایک ڈاکٹر سر فہرست نام BR امبیڈکر صاحب ہیں. ڈاکٹر BR امبیڈکر صاحب کی جو تعلیمات ہیں سماجی انصاف کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے، ان کی تعلیمات کو اردو بولنے والوں میں عام و تام کرنے کے لیے، اس کا ٹرانسلیشن کرنے کے لیے بھی ہم نے سرکار سے ایک بجٹ مانگا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس مرتبہ انشاءاللہ ہمارا بجٹ زیادہ ہوگا، ہمارا بجٹ زیادہ ہوگا. تو ہم ہر طرح سے اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے سرکار نے ہمیں یہ ذمہ داری ہے. تو ہماری ذمہ داری کہ ہم صرف سرکار کے لیے سامنے جواب دے نہیں ہیں، اللہ کے پاس بھی جواب دیں. دس از آور بلیف
that not only we are accountable before the government, we are accountable before God Almighty. Whatever we do, we have to give the account of our good deeds or bad deeds before God Almighty, who has created. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے پاس بھی جواب دیں ہیں اور بندوں کے سامنے بھی جواب دیں ہیں, سرکار کے سامنے بھی جواب دیں ہیں, گورنمنٹ کے سامنے بھی جواب دیں. اس لیے ہم پورے اخلاص کے ساتھ ہمارے پورے ارکان, ہمارے رجسٹرار, ہمارے اسٹاف اور بالخصوص الحاج BZ ضمیر احمد صاحب جو ہمارے قائد, ہمارے لیڈر ہیں, انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے, ہم پر اعتماد کیا ہے. اینڈ علی جناب الحاج نصیر احمد صاحب آنریبل پولیٹیکل سیکریٹری ٹو آنریبل چیف منسٹر آف کرناٹکا نے, اور ہمارے تمام مسلم قائدین نے, جناب عبد الجبار صاحب نے, جناب سلیم احمد صاحب نے, جناب حارث صاحب نے, جناب اور دیگر ہمارے کنیز فاطمہ صاحبہ ہیں, جناب بلقیس صاحبہ ہیں جو آپ کی MLC, وہ جانتے ہیں کہ ہم میٹنگز میں ہمیشہ ساتھ میں بیٹھا کرتے ہیں. ان تمام مسلم قائدین نے ہم پر بھروسہ کیا ہے, بھروسہ کر کے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے, تو ہم اس ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہاں, آپ کا کوئی معروضہ, آپ کی کوئی درخواست, آپ کا کوئی کام نہیں ہوا ہے, آپ تشریف لائیے نا, آپ آئیے ہماری اکیڈمی میں, آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے, ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن کیجیے. آپ کا کوئی معروضہ اگر ایکشن پلان کے تناظر میں مناسب معقول نظر آئے گا تو ہم اسے عملی جامہ ضرور پہنائیں گے. ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اس لیے میری پرٹیکولرلی ایز اے چیئرمین میری گزارش ہے اپنے تمام ارکان سے کہ جس علاقے میں آپ سیمینار کریں, مشاعرہ کریں, صحافیوں کے لیے کارگاہ لگائیں, وہاں کے لوکل اردو شاعروں ادیبوں کو بالکل نہ چھوڑیں. آپ باہر آؤٹ آف اسٹیٹ بلا لیں اور دوسرے صوبوں سے بلا لیں, مگر ہمارے علاقے کے کرناٹک کے جو اردو شعراء ہیں, ادبا ہیں, لکھنے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, نو آموز شاعر ہیں, نو آموز قلمکار ہیں, ان کو ضرور ان کی حوصلہ افزائی کریں. تو ہمارے یہاں کئی طالبات نے اردو شعر و شاعری سیکھا ہے. پروفیسر سید سجاد حسین صاحب پروفیسر کی حیثیت سے, استاد کی حیثیت سے ہمارے اکیڈمی میں تشریف لاتے ہیں. آپ کو جاننا چاہیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے یہاں اردو نثر نگاری, شعر و شاعری سیکھنے کے لیے طالبات آتے ہیں, ہم ان کو ٹی اے دیتے ہیں, ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں. میں پھر ایک بار آج اس کالج میں ماشاءاللہ پرنسپل صاحب کو دیکھ کر, آپ کی کالج کو دیکھ کر, آپ کی ساتھی کو دیکھ کر ریئلی آئی ایم ویری مچ ہیپی اینڈ ویری گلیڈ آن بیہاف آف آور اکیڈمی, آن بیہاف آف آور آنریبل منسٹر, آن بیہاف آف آور رجسٹرار, آن بیہاف آف آور اسٹاف. I would like to present congratulations, heartfelt congratulations to the principal and to the staff, to the teaching staff, non-teaching staff, and dear you to you. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, جے ہند, جے کرناٹک.